سب سے بڑا جو انسانوں کو مسئلہ درپیش ہے وہ ہے فیئر کا مسئلہ. یعنی انسانوں کے ساتھ جو سب سے بڑا ایک پرابلم کی بنیاد اور فساد کی جڑ ہے وہ فیئر ہے. کیونکہ جب آپ کو کسی بھی طرح کا جو خوف ہے وہ آن گھیرتا ہے تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی آگے جو چیزیں ہیں وہ یوں ہیں کہ ایک فیئر، اس کے بعد اس کے بارے میں اوور تھنکنگ. کیونکہ جیسے ہی آپ کو کوئی اس طرح کا فیئر ہوگا تو آپ اس کو بار بار سوچنا چاہیں گے. یہ ایک ٹریپ شروع ہو گیا، ایک لوپ شروع ہو گیا، جس کے بعد آپ کو سٹریس ہوگا، پھر آپ کو انزائٹی ہوگی، پھر آپ کو ڈپریشن ہوگا، پھر واپس وہ فیئر کا خیال آئے گا، پھر اوور تھنکنگ ہوگی، پھر سٹریس ہوگا، پھر انزائٹی ہوگی، پھر ڈپریشن ہوگا. یہ ایک سائیکل سا چل پڑا. اور یہی وہ سائیکل ہے جو کہ بن جاتا ہے ایک حالہ. اور انسان کو اپنے اس حالے سے نکلنے میں بہت مشکل درپیش ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس حالے کو حفاظت کا حالہ سمجھتا ہے. تو دنیا میں سب سے زیادہ جو لوگ سٹک ہو جاتے ہیں وہ فیئر کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اسی سے نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس سے نکلنا ایک دم سے جمپ مار کے نکلا جا نہیں سکتا. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا اور جاننا ضروری ہے کہ یہ کوئی ایک ایموشنل مسئلہ ہے، یہ ہمارے امیگڈلا کا مسئلہ ہے، ہمارے اینیمل برین کا مسئلہ ہے. تو ابھی ہم تھوڑا سا اس میں سے نکلنے کی راہ ہموار کریں گے. اور ہم پری فرنٹل کارٹیکس کی طرف جو ایک کھڑکی ہے وہ کھولنا چاہیں گے. جب ہم اس طرف سے روشنی کو لینا شروع کریں گے تو ہمارے بلڈ فلو کا بھی اس طرح کا سسٹم ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں دونوں طرف اکٹھے ایک جیسا نہیں رہ سکتا. جب وہ امیگڈلا کی طرف زیادہ ہوتا ہے تو پری فرنٹل کارٹیکس کی بجلی فیوز ہوتی ہے. تو اب ہم کیا کریں گے کہ جب ہم پری فرنٹل کارٹیکس کو سمجھیں گے، یعنی جو ہیومن برین ہے اس کو ماتھے کے پیچھے والے دماغ کو، اچھا جب یہ بات ہوتی ہے ہیومن برین یا اینیمل برین تو یہ کوئی نظریاتی خیالاتی تصوراتی بات نہیں ہے، یہ سچ مچ ایسا ہی ہے. یعنی یہ فزیکل ٹچ کیے جانے والا، جو جیسے سری پائے کھانے کا لوگوں کو شوق ہوتا ہے، میں تو ویجیٹیرین ہوں لیکن مغز کو ٹچ کیا جا سکتا ہے. تو مغز کو اگر ٹچ کریں گے تو جہاں یہ پری فرنٹل کارٹیکس کہاں ملے گا؟ بالکل سامنے ماتھے کے پیچھے، پیشانی کے عین پیچھے. اور جو امیگڈلا ہے وہ کہاں ملے گا؟ بالکل پیچھے، بیک پہ بادام کے سائز کا ایک چھوٹا سا ایسا حصہ جو کہ لمبک سسٹم. اور امیگڈلا وہیں سے جذبات کا بھی سرچشمہ پھوٹتا ہے، اور وہیں سے فائٹ فلائٹ یہ سارا کچھ بھی نکل بھی آتے ہیں. بالکل ایسے. تو یہ جو آپ کا سرچشمہ ہے جسے مرکز فسادات بھی ڈاکٹر صداقت علی نے کتنی خوبصورت اسے ٹرم دی سمجھنے کے لیے. تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو جتنی طاقت کا استعمال ہے، زور کا، یہ والا استعمال وہاں سے پیدا ہوتا ہے. تو اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ میں اس وقت کس فیز میں ہوں تو بڑی آسانی سے میرے خیال مسئلہ حل ہو جائے گا. بالکل. اچھا، اس میں محسن صاحب بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ ہمیں اسی طریقے سے اپنے جذبات، احساسات، اپنے موڈز، ڈر، خوف، وہم، ہمارے نزدیک یہ سب کے سب ان کو ایویلیویٹ اسیس کرنا آسان ہو جائے گا اگر ہم اپنے برین کے فنکشنز کو سمجھنا اور پڑھنا شروع کرتے ہیں. اور ہمارے اندر ہونے والی تبدیلیاں، یعنی اگر ہمیں کوئی احساس ہے جو ہمیں بار بار سے آ رہا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ ان یوزول ہے، اور ہم اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں اور دیکھیں کہ اچھا پھر یہ کہاں سے بیسیکلی پیدا ہو رہا ہے اور اس کی ریزن کیا ہے، ہم اس پہ جب تھوڑا کام کریں اور اس کے بارے میں شیئر کریں تو وہ بہت جلدی سے سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. لیکن اگر ہم اس پہ کام نہیں کریں، اس کو شیئر نہیں کریں گے بلکہ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں گے، تو پھر وہ جو ڈر ہے نا وہ پھر ایک سے زیادہ ہو جائے گا. اچھا، وہ اس لیے ملٹیپلائی کر جائے گا کہ آپ نے جب اس کو اگر پہچانا نہیں تو اس کو آپ نے جگہ دے دی. یعنی یہ جو نیگیٹو ایموشن ہے نا وہ اپنی جگہ بنانے کے لیے آتا ہے. اس نے جگہ کا گھیراؤ اس نے کرنا ہوتا ہے. تو آپ جب کسی کو تھوڑی سی جگہ دیتے ہیں تو وہ اور زیادہ وہ کنبہ بناتا ہے نا، بچے دیتا ہے، کنبہ بناتا ہے اپنا. اور پکچر جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی نے بڑی ہونا ہوتا ہے. تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو بچے ہیں اس کے، پھر انہوں نے بڑے بھی ہونا ہے، پھر ان کی بھی شادیاں ہونی ہے نا.